کیا کرنا ہے. اچھا میرے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی آفیسر وہاں پہ جائے گا مجھے بتائیں وہ انیشیٹو لے گا. اچھا پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں, آج بھی ان کا انٹرویو چل رہا تھا, پچھلے جمعے کو بھی انہوں نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بیوروکریسی مجھ سے تعاون نہیں کرتی. اچھا یہ درست ہے کہ تعاون نہیں کرتی اور لوگ انیشیٹو نہیں لیتے. مجھے بتائیں اس کے بعد کون انیشیٹو لے گا؟ یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے, مجھے کسی نے اوپر سے نہیں کہا کہ آپ یہ کتابیں چیک کریں. اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی بڑی پرانی کہ یہ میٹرک تک ہر بچہ پڑھ جائے. اس میں نے کمیٹی بنائی, کمیٹی بنا کے ہم نے اس میں دن رات محنت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال عمر مبارک کے لحاظ سے 63 لیسنز بنائے. اس میں پتہ یہ چلا کہ 39 لیسنز جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں, باقی جو ہے وہ پارشل ہیں, جزوی ہیں, اور 24 لیسن سرے سے نہیں ہیں جن میں ایک ختم نبوت بھی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہی تو بہت سی لڑائیاں آپ کو پتہ یہ ویسے ہی ایگزیکٹلی. اب دیکھیے مطلب بعض ٹاپکس ہیں جو 6 کتابوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. میرا اس میں یہ تھا کہ یہ ریپیٹیشن جو ہے نکال دی جائے, کیونکہ اردو میں, اسلامیات میں, معاشرتی علوم میں, سوشل سٹڈی میں, پاکستان سٹڈی میں, انگلش میں یہ سیرت النبی کے ٹاپکس ہیں. میرا یہ تھا کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ ختم کر دی جائے, جو جزوی ہیں ان ٹاپکس کو مکمل کیا جائے, اور یہ 24 ٹاپک جو سرے سے شامل نہیں ہیں ان کو شامل کر دیا جائے. یعنی یہ وہ کام ہیں جو کسی بورڈ کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوئے. یہ وہ کام ہیں جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ہوں. یہ وہ کام ہے جس کا نعرہ پرائم منسٹر صاحب نے لگایا اور پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے. اچھا میری ٹرانسفر دیکھیں نا, یہاں کون سی یہ کوئی بہت بڑی پرائز پوسٹ سکتی, میرے کارڈر کی پوسٹ سے میں یہاں نہیں لگوں گا وہاں لگ جاؤں گا, یعنی میری صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں. ایک ہوتا نا یہ آپ کمشنر لاہور لگے ہیں یا کوئی چیف سیکرٹری لگے ہیں, یہ بڑی, یعنی یہ ہمارے لیے ایک درمیانی سی پوسٹنگ ہے ہمارے کارڈر کے لیے. میرا دکھ صرف یہ ہے کہ یہ مطلب باتیں پھر جسٹیفائی کی جائیں, یہ کتابیں سامنے رکھ کے اور قرآن. اچھا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ناظرہ ہے وہ بھی لازم ہونا چاہیے, مگر دوسری طرف جب آپ یہ سب کرتے ہیں اور اسپیشلی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا ٹاپک ہی نہیں ہے, میں تو بہت حیران ہوئی ہوں, اس پر کیا کہیں؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ یہ بالکل مکھی پہ مکھی مارنے والا کام ہے. ابھی یہ بن رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم. اچھا اس وقت تک وہ جتنا بھی اس پہ کام ہوا ہے وہ بالکل 2 نمبری ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کے روز میٹنگ ہوتی ہیں وہ اصل ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے. دیکھیں نا مطلب ایک خاص لوگ ہیں جو ایک خاص لائن لینا چاہتے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم تب ہوگا جب پرائیویٹ سکول میں اور سرکاری سکول میں ایک ہی کتاب ہو. کوشچن قومی یہ بنتا ہے, دیکھیں نا سنگل نیشنل کریکولم یعنی پوری قوم کا ایک سلیبس ہو, وہ تب بنتا ہے جب پرائیویٹ سکول کی آپ کتاب کھولیں معاشرتی علوم کی اور سرکاری کی کھولیں وہ ایک ہی کتاب ہو. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اچھا نہ اس میں ابھی تک میڈیم ڈیسائیڈ ہو سکا ہے نہ دوسرا ہو سکا ہے. اچھا یہ وہ باتیں ہیں جو چلے ڈسکشن میں آ سکتی ہیں کہ یہ کہے گا اردو, یہ کہے گا انگلش. جو میں نے کام کیا یہ تو قرآن پاک کھولیں, ادھر رکھیں, اس میں لازم ہے. اس میں ایسے الفاظ ہیں جس پہ اللہ معاف کرے پورے پاکستان میں, اس لیے میں کتابیں دکھا نہیں رہا, آگ لگ سکتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں, ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, نہ ان کے حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس سے اگلی بات ہے جی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ دیکھے لالچ میں. ادھر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے مال لوٹنے کے لیے, اب لٹیرے تو ایک اور چیز, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا توہین انبیاء کرام باقی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا, پیس بھی اپان نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا قرآن کی آیتیں جو غلط لکھی ہوئی ہیں تو باقی تو چھوڑ دینا, اور من گھڑت آیت. اب مجھے بچہ پڑھ کے جب رٹا لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وہ لوگوں کو بتائے گا, پتہ لگے گا قرآن میں یہ ہے ہی کون. یعنی یہ ہماری بالکل, یہ لبرلزم کی کون سی ڈیفینیشن ہے؟ یہ لبرلزم کہیں, اس کو بغیرتی کہیں, اس کو بیسی کہیں, ہمارے لوگوں کا سونا کہیں, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ. یہ ہمارے ایکٹ ہے, ہمارے قانون ہے 2015 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, اور یہ این او سی لیے بغیر کتابیں چھپ نہیں سکتی. لیکن میں نے کہا یہاں صرف یہ ہے. اچھا آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ رولا فساد نہ پڑے تو پھر بھئی آپ کو یہ نعرے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جو کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے, تو انقلاب کیا مطلب ایسی, انقلاب یہی ہے. لیکن انقلاب تو رولا ہے, انقلاب میں یہ ہے کہ آپ نے چیزیں چینج کرنی ہیں, جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے. اچھا اگر یہ رپورٹا رپاٹی ہے کہ نہیں جی دیکھیں پہلے بڑے پھڈے تھے تو ایک نیا کٹا کھل گیا, تو پھر آپ یہ نعرہ نہ لگاتے. اچھا ہم تو یہ کٹا کھولیں گے, یہ قرآن حدیث کا کٹا بالکل کھولیں گے. بے شک میری نوکری پہ بھی کوئی حرف آتا ہے نا, وہ آئے, میری نوکری جاتی ہے تو جائے, جو مرضی ہو جائے. قرآن حدیث پہ کوئی کمپرومائز کسی طرح کام نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں, میرے کان میں اذان دی گئی تھی, میرے پہلا نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا کہ آپ یہ افسر لگ گئے ہیں, اور میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا اور ہر شہری دینا, انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر, چیف منسٹر, ایوری بڈی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا تماشا ہے. اچھا ٹرانسفر, میں نے کہا گورنمنٹ کا رائٹ ہے, ٹرانسفر کر سکتی ہے, لیکن اب میسج نہیں. آپ پیغام کیا دے رہے ہیں لوگوں کو, آپ کیا دے رہے ہیں نئے لوگوں کو اور ساری بیوروکریسی کو؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے یہ کام کیا, اس کو ہم نے اچھا ٹرانسفر بھی ہفتے کی شام کو یہ میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور مجھے کہتے ہیں رات کو چارج چھوڑ دیں. میں نے کہا جی میں نے کوئی ڈاکہ مارا جی میں چارج چھوڑ دوں؟
मतलब एक छोटे से अफसर की मुझे कॉल आई, किसी टॉप लेवल से नहीं आई। रिटर्न आपको कोई रिटर्न तो शाम को व्हाट्सएप पे चल गया, लेकिन रिटर्न तो मिलना था ना मंडे को। भाई ऐसी कौन सी क़यामत है, मैंने क्या किया, यानी क्या जुर्म किया है, मैंने ये जुर्म किया है ना, मैंने बताया कि ये बच्चे गलत कुरान पढ़ रहे हैं, गलत हदीसें पढ़ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन गलत है, किताबों में इनको ठीक करें। और उनको आप कहते हैं जी कि हफ्ते को छुट्टी होती है, हफ्ते वाले दिन स्पेशल। मतलब अगर ये है तो फिर इस गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी करता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट ना इंशाल्लाह कोऑपरेट करेगा, ना इस वाक़े के बाद इनिशिएटिव लेगा। कोई पागल है जो इनिशिएटिव लेगा? मेरे पास देखिए तहरीरी सबूत है। चल एक बंदे ने मेरे से रिश्वत मांगी, मैं कहता हूं मांगी, वो कहता नहीं मांगी, वो तो एक हो गया ना आगे पीछे। ये तो किताब के अंदर लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, मैं कुरान पाक रखता हूं, ये मुझे एक मेरी अच्छा इन 100 किताबों में से एक बंदे ने हमें चैलेंज नहीं किया अभी तक, मां सिवाय गवर्नमेंट के। मैंने कहा ना गवर्नमेंट का ये गोल्ड मेडल था जिसको खुद उन्होंने मिट्टी में रोला है। इस पे गवर्नमेंट फख्र कर सकती थी। देखिए मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, ये गवर्नमेंट का फख्र है कि जी हमारे एक मुलाजिम है, कि मतलब मेरा अच्छा बुरा गवर्नमेंट के खाते में जाता है ना, कि जी किसी बोर्ड में नहीं हुआ, किसी सूबे में नहीं हुआ, पंजाब में आज तक नहीं हुआ, और हमारी गवर्नमेंट के दौर में हो गया। और इसका तहरीरी सबूत है, जो लोग इफेक्ट हुए हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये 31 पब्लिशर्स हैं, सब मेरे